وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی، کسی کے حفظ کی تکمیل ہو گئی، کوئی عالم دین بن گیا، کسی نے افتاء کر لیا، یا اور کوئی دینی ترقی اللہ نے اس کو علم یا عمل میں عطا فرمائی، اور اس بنیاد پر والدین کو، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ کو کچھ شوق ذوق ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کچھ مجلس ہو جائے، کچھ تقریب ہو جائے جس میں رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جمع کیا جائے اور ان کو کچھ ترغیب بھی ہو اور ان کی طرف سے دعائیں بھی مل جائیں، تو برکت کے لیے ایسا کبھی کرنا، بچے کی دلجوئی کے لیے، اس کو ذرا ایک حوصلہ دلانے کے لیے، اور دوسرے بچوں کو اسی طرح انکریج کیا جائے، ان کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ بھی سیکھیں اور وہ بھی آئندہ کوشش کریں اس حوالے سے، تو مثبت ایک ماحول بنے۔ اسی طرح سے آپس میں جڑ کے مل کے بیٹھنے میں سب کی دعائیں لے لیں، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، تو اس نیت سے ایسی کوئی مجلس کبھی منعقد کر لینا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ کلچر نہ بن جائے۔ جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسی چیزیں ایک دفعہ شروع ہو جائے تو پھر اب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں کرے گا، اب ہر ایک بچے کے موقع پر کہ ان کی تھی تو اب ان کی بھی کرنا ضروری ہے، اب تیسرے بچے کے لیے بھی ضروری ہے، خاندان کے فلاں بچے کے لیے نہیں کی تو وہ برا مان رہے ہیں۔ تو یہ صورت نہ ہو کہ ایک چیز لازمی بننے لگے، ایک کلچر بن جائے، ایک نئی روایت پڑ جائے۔ اس سے اگر بچتے ہوئے کبھی کبھی کسی موقع پر اتفاق سے پہلی مرتبہ کر لیا تو کبھی ٹھیک ہے، تو گنجائش تو ہے ایسا کرنے کی، لیکن اس کا معمول بنانے سے بس بچنا چاہیے، پھر بعد میں ایسی چیزوں کو روکا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مستقل اب ایک روایت بن گئی کہ یہ ہوا تو ان کی دفعہ کیوں نہیں کیا، ان کی دفعہ کیوں کیا تھا، تو کہے گا ان کی دفعہ کرنے کا دل چاہ رہا تھا کر لیا، اس دفعہ نہیں دل چاہ رہا، ختم بات۔ اس میں بچے کا دل ٹوٹنا، یہ سب چیزیں، یہ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک رسم، کلچر، تہذیب کا حصہ بنتے بنتے پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اب یہی دین ہے، جس نے نہیں کیا وہی غلط ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، پھر یہ کہ ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم تو ایسا کر لیں گے، آئندہ نہیں کریں گے، لیکن اگلی نسلوں کو کیسے بتائیں، کسی اور کے کرنے میں ان کو کیسے بتائیں؟ پھر یہ کہ لوگ اس کو کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، کیونکہ وہ تھوڑے سے ان کو تسلی اور تسکین نہیں ہوتی، پھر 10-5 لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، قریب کے لوگ ایک دو آ گئے، نہیں وہ ہال میں کریں گے، بہت سارے لوگوں کو جمع کریں گے، باقاعدہ دعوت ہوگی، کھانا بھی ہوگا، یہ کئی ڈشز اور انعامات بھی دیے جائیں گے، ہدیے بھی لوگ لائیں گے، اور وہ سب بھی ایکسپیکٹیشن، اور پھر بچہ بھی تو دوسرے بچے دیکھ دیکھ کے اس میں خیال کرتے ہیں اچھا ہمیں نہیں ملا، تو وہ آئندہ اس طرح کی تقریب کی وجہ سے یہ سلسلہ کرنے کی کوشش کریں، گویا ہم نے اس کو ایک سالگرہ کا قائم مقام بنا دیا۔ یا تو بچے نے محنت کی ہے تو اس لحاظ سے تو بہت مناسب ہے، لیکن یہی ہے کہ اعتدال سے ہٹنا اس میں بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ آدمی چل پڑے تو دوبارہ اس سے رکنا، روکنا، اوہ یہ بہت ایک گھمبیر چیز ہو جاتی ہے، کہ باقی بچے پھر جو ہے وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، آپ نے بھائی جان کے لیے تو کر دیا تھا، ہمارے لیے نہیں کر رہے، فلاں کے لیے کر لیتا، آپ ان کو زیادہ چاہتی ہیں اس لیے ایسا کر رہی ہیں، یا ایسا کیا آپ نے۔ یہ سب چیزیں بڑا ایک والدین کے لیے آزمائش کا موقع بن جاتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ گو جائز ہے، لیکن ایک کانسیپٹ ہے دین میں، سدن للباب، سد ذریعہ، ان راستوں کو بھی ٹو بلاک دا مینز، ان راستوں کو روک دیا جائے جس سے خرابی آنے کا اندیشہ ہو، گو وہ جائز ہو پھر بھی، کیونکہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کہ اس کے نتیجے میں اگر آگے نقصان ہو سکتا ہو تو لوگ یہ کہیں گے اچھا انہوں نے تو کیا تھا، اچھا ان کو تو اجازت مل گئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ تو اپنے طور پر لوگ سرٹیفکیٹ لے کے شروع ہو جاتے ہیں بغیر اپنے معاملے کو پوچھے ہوئے، اور پھر وہ ایک عادت بن جاتی ہے، ایک دفعہ کر لیا تو اب کیا دوسری دفعہ بھی کر ہی سکتے ہوں گے، یوں وہ چیز پلتے پلتے چلتے چلتے نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، جہاں اس کی یعنی کسی درجے میں صورت پیدا ہو سکتی ہو کہ رک سکتے ہیں، اس سے جب خلشیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا شروع نہیں ہو جائے گا، فساد نہیں بن جائے گا، ایک بات سے آپ تو ہر چیز میں ایسا کرتی ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے، میاں ناراض ہو رہے ہیں، ساس سسر ناراض ہو رہے ہیں، ابا ناراض ہو رہے ہیں، بہن بھائی شکایت کر رہے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے کہ کبھی ایسا کر بھی لیا جائے، لیکن جیسا عرض کیا کہ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے کہ یہ کوئی اگزامپل نہ بنے، بلکہ خود اپنی ہی زندگی میں اگلی مرتبہ نہ کر کے اس کو ثابت کر دے کہ بھئی یہ
ضروری نہیں، ضروری کیا بلکہ نہیں کرنا چاہیے. اصل تو یہی ہے، ہم نے اتفاق سے کیا، صحابہ کرام کیا، اور لوگوں کی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ انہوں نے یا بزرگوں نے ہمارے یہاں امت میں اس پر عمل کیا ہو. کسی کے یہاں یہ ترتیب نہیں ہوتی. اکا دکا کوئی آپ کو مثال بعد والوں میں مل جائے گی، لیکن وہ بھی معمول نہیں بناتے تھے، تو وہ اہل علم تھے، تو ان کی بات جب وہ منع کرتے تھے تو منع ہو جاتی تھی. اب ہر آدمی خود ہی بہت بڑا علامہ ہے، تو وہ کسی کی سنتا کب ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ سب پر فضل فرمائے.